السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر، اور آج ہمارا ایجوکیشن کی جو ہسٹری اور باقی جو جنرل پیپر کے حوالے سے جو ٹاپکس ہم کور کر رہے تھے اس میں ایک ہے دیوبند موومنٹ۔ دیوبند موومنٹ بھی ایک، اس میں سے کچھ تو بہت کامن کویسچن ہیں جو ہر دفعہ پوچھے جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، دیوبند موومنٹ نا ایک موومنٹ تو تھی آج، لیکن یہ ایک آئیڈیالوجی بن چکی ہے آج۔ یہ آئیڈیالوجی نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے لوگ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مسلک دیوبند، تو یہ دیوبند مسلک جو ہے، یہ آئیڈیالوجی جو ہے، یہ ایک موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی، اس موومنٹ کو پھر ایک نظریے کی صورت اختیار کی گئی، اور وہ نظریہ آج پوری دنیا میں ہر کہیں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ بیسیکلی جب یہ جماعت بنی تھی نا، تب یہ جماعت سر سید احمد خان کے کچھ جو ہے ریئیکشن میں بنی تھی۔ آپ کو پتہ ہوگا سر سید احمد خان جو ہیں وہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی بر صغیر کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی علم کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن کچھ ڈرا بیکس تھے۔ وہ ڈرا بیکس یوں تھے، ایک تو ان کی جو فنڈڈ تھی نا، وہ وہی کر رہے تھے، انگریز کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے نا اس کے اندر سائنس اور انگلش اور ان چیزوں کو فوقیت دی، جو اسلامک نالج ہیں ان کو انہوں نے پس پش ڈالا۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی اختلافات بھی تھے، جیسے سید احمد خان جو انگریزوں کے مختلف اسلام کے حوالے سے جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی، اور جوابات دینے کی کوشش میں انہوں نے اسلام کی کافی چیزوں کو اگنور کر دیا، جیسے کہ وہاں پہ تھا کہ یہ آپ کا جو ہمارا جسے معراج، واقعہ معراج کہتے ہیں کہ یہ کیسا ممکن ہوا، مطلب جب انگریزوں نے سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جی یہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یہ خیال نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جن کو جو ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر وہ چیز ہے، لیکن سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ اس چیز کو نگلیکٹ کیا، آپ سمجھ لیں، یا سر سید احمد خان نے اس چیز کا جو ہے نا وہ ان کے سامنے کہہ دیا کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یہ خود بنایا ہوا ہے، یہ خیالی ہیں یہ چیزیں۔ تو اس کے اگینسٹ میں ریئیکشن میں یہ دیوبند موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ اب دیوبند بیسیکلی، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولوی فضل الرحمن، یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فادر تھے۔ شبیر احمد عثمانی آپ کو پتہ ہوگا کہ جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی الگ پڑھایا تھا۔ اسی طرح مولوی ذوالفقار، یہ فادر ہے محمود الحسن۔ محمود الحسن اس مدرسے کے پہلے شاگرد ہیں، اس مدرسے کے، یعنی جو دیوبند موومنٹ تھی اس کے جو مدرسہ تھا اس کے جو پہلے شاگرد تھے وہ محمود الحسن تھے۔ تو محمود الحسن کے والد مولوی ذوالفقار، اسی طرح مولانا یعقوب جو ہے، یہ تین لوگ تھے جنہوں نے 30 مئی 1966 کے اندر جو ہے دیوبند موومنٹ کی بنیاد رکھی، یعنی ایک مسجد کے اندر ایک دیوبند کے نام سے ایک تحریک شروع کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ فرسٹ ٹیچر جو تھے اس کے محمود صاحب تھے۔ فرسٹ ٹیچر کون تھے؟ محمود صاحب تھے، اور فرسٹ شاگرد کون تھے؟ محمود الحسن تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، محمود صاحب یعنی اکیلے محمود ہیں جو ٹیچر ہیں، اور جو شاگرد ہیں وہ محمود الحسن ہیں۔ جو اس کی جو اصل بلڈنگ سٹارٹ، پہلے تو یہ مسجد کے اندر ہی یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی 30 مئی 1966 کو۔ بعد میں جب اس کو جو ہے نا وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باقاعدہ اس کی بلڈنگ کی بنیاد رکھی، یعنی پہلے تو وہ ایک مسجد کے اندر انہوں نے نظام شروع کیا، کام شروع کیا، ایک مسجد کی جو بنیاد رکھی وہ جو مدرسے کی بنیاد رکھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ پھر انہوں نے 1874 کے اندر، یعنی پہلے مسجد میں کام ہوتا رہا نا، تو 1874 کے انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ پھر اس طرح ہوا 1912 میں، پہلے مدرسے میں یعنی جیسے قرآن پاک پڑھانا، یہ اس طرح 1912 کے اندر وہ حدیث کے نام سے ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی جو 1931 میں مکمل ہوئی۔ اس طرح پھر دورہ تفسیر کے نام سے جو علماء بنتے ہیں، عالم کا کورس کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دورہ حدیث، پھر دورہ تفسیر کی جو انہوں نے بلڈنگ کا رکھا اس کے بالکل اوپر تھی، یعنی دارالحدیث کی جو بلڈنگ تھی اس کے بالکل اوپر دورہ حدیث تفسیر کی بلڈنگ بنائی گئی، اور وہ جو دورہ حدیث کی بلڈنگ تھی 1912 میں شروع 1931 میں، اور یہ جو دورہ تفسیر کی تھی یہ 1939 کو یہ اس کے اوپر بنیاد رکھی گئی۔ اچھا، جو یہ افغانستان کے لاسٹ کنگ جو ہیں
یہ تھے ظاہر شاہ، آخری بادشاہ جو تھا نا افغانستان کا وہ تھا ظاہر شاہ، اس نے بھی ان دنوں جو ہے نا وہ اس کو بر صغیر کو جو ہے وہ فنڈنگ کیا۔ اس طرح یہ جو مدرسے کا نام ہے نا، یہ قاسم العلوم ہے، اور کس کے نام پہ ہے؟ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے۔ اچھا 1832 سے 1880 تک یہ قاسم نانوتوی ہی اس کے ہیڈ رہے، پھر 1880 سے 1888 رشید احمد گنگوئی رہے، پھر 1888 سے 1920 تک مولانا محمود الحسن جو پہلے شاگرد تھے وہ اس کے ہیڈ رہے 1920 تک، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک ریشمی رومال تحریک بھی شروع کی۔ اس ریشمی رومال تحریک میں یہ 19 فروری 1915 میں شروع کی۔ اس ریشمی رومال کی تحریک میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک رومال کے اندر جو ہے نا وہ ایک خط لکھا، ایک پیغام لکھا کہ یہ انگریز یوں یوں کر رہے ہیں، اور وہ پیغام آگے مطلب چلتا گیا، اور ایک یعنی تحریک کی صورت میں اختیار کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف بغاوت کے لیے۔ تو جب یہ ملتان کے اندر پہنچا نا تو وہاں پہ منافق کسی نے، اس کا نام کیا تھا منافق کا، اب مجھے نام بھول رہا ہے منافق کا، تو اس منافق نے نا یہ انگریزوں کو جا کے بتا دیا، تو پھر انگریزوں نے جو ہے وہ محمود الحسن صاحب کو گرفتار کر لیا اور انہیں مالٹا کی جیل میں انہیں قید کر دیا، اور 1920 تک وہ ادھر جیل میں ہی رہے، اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ یہ مطلب تاریخ ہے انگریزوں کے ظلم برداشت کرنے میں مسلمانوں کی۔ 30 نومبر 1920 کو ان کی یعنی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور تحریک تھی مولانا عبید اللہ سندھی، انہوں نے جمعیت الانصار کی بنیاد رکھی تھی 1908 میں، اور 1944 میں جو ہے وہ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال بن رہے ہیں کہ جمعیت الانصار کی بنیاد کس نے رکھی؟ عبید اللہ سندھی نے، یہ مشہور ہیں عبید اللہ سندھی، ان کو انقلابی بھی کہا جاتا ہے، ان کا بھی بڑا کردار تھا جو ہے نا وہ موومنٹ کے اندر، لیکن یہ اس وقت نظریے کے حامی تھے، میرے خیال ہندو مسلم اکٹھے کے، تو عبید اللہ سندھی جو ہے وہ جمعیت الانصار کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح ایک تھے اسی کے دیوبند سے نکلے ہوئے اسکالر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، 1863 سے 1943 یعنی 1863 سے 1943 انہوں نے 2 مشہور بکس لکھی تھی، جس میں ایک بیشتی زیور ہے جو آج کل تقریباً سمجھیں ہر عالم بننے والا تو پڑھتا ہی ہے، اس کے بعد یہ ہر گھروں میں تقریباً موسٹلی گھروں میں ملتی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، کہ اس کے اندر بیسک وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح بیسک جتنے ہمارے فروعی مسئلے ہیں نا وہ سارے اس ایک کتاب کے اندر جو ہے مل جاتے ہیں۔ آج کل بھی آپ گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، مفتی ابو لبابہ منصور کراچی کے ہیں، انہوں نے دوبارہ اس کو ترویج کیا ہے، تو بہت زبردست کتاب ہے مسائل کے حوالے سے، بیشتی زیور جو ہے نا ایک سمجھے کہ پورا ایک گفٹ ہے۔ تو یہ مولانا ان کا کام تھا، اور تفسیر قرآن یہ انہوں نے اشرف علی تھانوی نے لکھی۔ اس کے بعد جمعیت العلماء ہند کی 1919 کے اندر وہ بھی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ یعنی جمعیت علماء ہند کی بنیاد کس نے رکھی؟ اشرف علی تھانوی نے۔ کب رکھی؟ 1919 میں۔ جمعیت انصار کی بنیاد کس نے رکھی؟ عبید اللہ سندھی نے۔ کب رکھی؟ 1908 کے اندر رکھی۔ قاسم نانوتوی جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ابو قاسم نعمانی، یہ اس وقت کرنٹ جو اس کے دیوبند مدرسہ جو ہے نا انڈیا کے اندر ہے، اس کے جو کرنٹ فاؤنڈر ہیں، جو کرنٹ جو ہیڈ ہے نا وہ یہ ہیں ابو قاسم نعمانی، اور 24 جولائی 2011 سے ابھی تک یہی ہیں۔ اچھا حسین احمد مدنی بھی انہی کے ایک خاص دیوبند مدرسہ سے نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ کتنے سال وہاں مدینہ کے اندر جو ہے وہ 50 سال کتنا سال وہاں پہ جو ہے سرو کیا، اور پاکستان کی جو تحریک میں اس کے بھی ان کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اس کے علاوہ دیوبند موومنٹ کے جو کریکولم کیا تھا، یہ پڑھاتے کیا تھے؟ اب دیوبند موومنٹ جو ہے نا وہ ایک تو سائنسی نالج کو نہیں پڑھاتے تھے، یہ ڈرا بیک سمجھ لیں، یہ بھی سائنس کی دنیا سے یہ ہٹ کے تھے، انگلش کو یہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا کریکولم جو تھا بیسک تھا، جو انڈیا کے اندر جو بر صغیر کے اندر پہلے سے ایک رائج کریکولم تھا جو ہونا چاہیے تھا، وہ انہوں نے وہ پڑھایا جاتا تھا، جیسے بیسک میتھ ہو گئی، اس طرح درس نظامی جو 8 سالہ جس طرح یہ علماء کا کورس ہوتا ہے، دورہ حدیث، دورہ تفسیر یہ تھا، اس طرح بیسک اردو یعنی اردو کی لکھنا پڑھنا، اردو کا عربک کا لکھنا پڑھنا، پرشین اس وقت لینگویج ہوتی ہے کیونکہ پرشین میں بہت سی کتابیں ہیں، تو پرشین کا اس طرح حکمت کی جو ہے وہ یہ تعلیم وہاں پہ دی جاتی تھی۔ یہ ویسٹرن نالج جو مغربی نالج ہیں ان کے خلاف تھے، یعنی ان کا مقصد تھا کہ اسلامک نالج جو ہے نا اس کا ریوائول ہو، جو لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں ان کو اسلام کے قریب کیا جائے، تو یہ ان کا جو ہے وہ مقصد تھا۔ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، بہت سی تحریکیں جو ہے نا وہ دیوبند نے انہوں نے سٹارٹ کی، بہت سی جڑیں جہاں سے نکلتی ہیں، اور ان کی خدمات کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔
یہ تھا دیوبند موومنٹ کا تھوڑا سا تعارف۔ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ جس نے ون پیپر ایم سی کیوز کی تیاری کرنی ہے، ایم سی کیوز بیس، تو ظاہری بات ہے اس سے بہت سا نالج اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کو ایک آدھ دفعہ ریپیٹ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اور آپ لوگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، دوسرے نوٹس بھی لے سکتے ہیں رابطہ کر کے۔